ایک سوال ہے، یہ معلوماتی ہے نا سب ناظرین کے لیے بھی. امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ان کی والدہ تھی ام فروا یا؟ جی ہاں، والدہ. یہ والدہ محترمہ تھی رحمت اللہ علیہ. آگے یہ قاسم جو تھے، قاسم بیٹے تھے؟ یہ نہیں، قاسم ابو بکر کے بیٹے ہیں، ابو بکر کے پوتے ہیں قاسم. پوتے ٹھیک ہے. قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. جی یہ تو ان کی نانی جو ہے وہ بی بی اسماء ہے ابو بکر رضی اللہ. تو یہ رشتہ داری جوڑتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق سے. یہ تو وہ اسی سے فرق کہتے ہیں کہ اگر اتنے ہی وہ فاسق اور جس طرح آپ ان کو عدم اسلام کے ان کے لیے بحث مناظرے وغیرہ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو اگر ہوتے تو وہ یہ رشتہ داری اہل بیت سے رشتہ داری نہ کرتے. تو وہ محمد کے بیٹے تھے نا، محمد ابو بکر کے بیٹے ہیں، لیکن محمد کی پرورش امیر المومنین علیہ السلام نے کیا. اور محمد وہ بہت ہی، دیکھیں میں نے آپ کو یہ پہلے بھی دکھایا تھا، محمد ابن ابی بکر بہت ہی مولائی تھے اور ان کو معاویہ نے قتل کیا تھا. یہ انہوں نے جو بیعت کے بارے جانتا ہوں. دیکھیں محمد نے اب امیر المومنین علیہ السلام سے جو بیعت کیا تھا وہ اسے اپنے والد سے برات پہ کیا تھا، تو ان کے نسل سے. اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ محمد ابنی من صلب ابو بکر، محمد میرا بیٹا ہے. محمد ہمارے ہاں بہت ہی عظیم انسان ہے. محمد ابن ابی بکر ہمارے سید ہیں، بہت ہی عظیم القدر انسان ہے، جنت کے سرداروں میں سے. اللہ ان کی درجات بلند فرمائے. امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے نسل سے، آمین، یعنی ماں کی جانب سے. جی 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 شیخ، اصل میں ذرا جلدی سوال کر رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں، اللہ جانتا ہے یہ کالر کا خیال کرتا ہوں، تو اس لیے آپ پر ڈائریکٹ سوال یہ ہے کہ میرے نا کچھ دوست ہیں نا اہل تشیع میں جو میرے ساتھ کلاس فیلو ہیں، میرے ہم عمر ہیں، یا ان سے کبھی رابطہ ہوتا ہے، تو وہ میں ادھر ماڈریٹر کی ڈیوٹی دیتا ہوں، تو وہ اس طرح ان سے مطلب بات چیت ہوتی ہے. تو اب میں سوال یعنی ایک تبصرہ ہے، یعنی آپ کو کوئی شیعہ سنی پسند نہیں کرتا، یہ جو آپ کا موقف ہے جی، یا کسی شیعوں کی اکثریت مجھے پسند کرتی ہے، شیعوں کی اکثریت مجھے پسند کرتی ہے. میں نہیں کہتا سب شیعہ مجھے پسند کرتے ہیں. بات کی ہے وہ اتنے سخت مجھ سے ناراض ہوئے ہیں اور انہوں نے میرا فون تک کٹ دیا ہے، اور بلکہ وہ انہوں نے کہا تم کس ایجنٹ کا نام لے رہے ہو، اور مجھے بھی خطرہ پڑ گیا. بھی اچھا آگے چلے. ابھی جواب سن لیں. شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ شیعوں کی اکثریت مجھے پسند کرتی ہے. وہ بولتے کیوں نہیں، بہت سارے میں رہتے ہیں تو وہ ادھر جو تقیہ میں رہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے پتہ ہے شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد میرے ساتھ ہے، میرے ویورز ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں. اور جتنا میرا ویورشپ ہے شیعوں میں کسی اور عالم کا نہیں، اس تو سب کو معلوم ہے جتنا لوگ مجھے دیکھتے ہیں. اگر میں فارسی میں پروگرام کروں یا عربی میں پروگرام کروں تو یہ اسی طرح ہوگا، اسی طرح جیسے اردو میں خود میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں تک گیا ہوں بھائی پروگرام کرتے کرتے، ٹھیک ہے نا. تو اگر میں کروں اتنے مجھے یہاں پہ ریکویسٹ آتے ہیں کہ آپ عربی میں پروگرام شروع کریں یا اردو فارسی میں کریں، کہ بے حساب روزانہ کی تعداد میں کہ آپ کو جتنے خرچے کی ضرورت ہے ہم آپ کو خرچہ دیں گے، آپ پروگرام شروع کریں. میں کچھ تک گیا ہوں، میں اس لیے زیادہ پروگرام نہیں کرتا. لیکن شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد، اس میں علماء، بڑے بڑے علماء بھی شامل ہیں، ایسے نہیں ہے کہ صرف عوام الناس، بڑے بڑے علماء. لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ میں شیعوں میں کچھ جو شیعوں کی جو قیادت ہے وہ ایران کے ہاتھ میں، ایرانی حکومت کے ہاتھ میں، اور ایرانی حکومت ایک غنڈہ حکومت ہے. ایک غنڈہ، وہ اپنے مخالف کو قتل بھی کر دیتا ہے، اپنے مخالف کو ہر طریقے سے اس کو بدنام کر کے شکست دینے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے بہت سارے شیعہ علماء کھل کر میرے ساتھ نہیں آتے. پرائیویٹ میں میرے ساتھ بہت زیادہ ہیں شیعہ علماء، پرائیویٹ میں جو مجھ سے چیٹ کرتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، میرے لیے پیسے جمع کر کے بیچتے ہیں، بہت زیادہ ہیں شیعہ علماء. لیکن پبلک میں وہ اس لیے نہیں آتے ہیں کیونکہ پھر ان کے مجالس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ ایران نہیں جا سکیں گے، پھر پاکستان میں جو وہاں پہ جس مسجد میں وہ نماز پڑھاتے ہیں وہاں پہ ان کو سختی ہوگی، یا اگر ویسٹ میں رہتے ہیں پھر بھی اس طرح ان کے پہ سختی آئے گی. وَإِلَّا الحمدللہ رب العالمین. میں نہیں کہتا سب شیعہ میرے ساتھ ہیں، نہیں، سب شیعہ سیستانی کے ساتھ بھی نہیں ہے، سب شیعہ خامنئی کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. سب شیعہ اللہ کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. سب شیعہ میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد میرے ساتھ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے. وہ لیکن مجھے اس کا پرواہ نہیں ہے شیعہ میرے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ مجھے اس کے لالچ نہیں ہے کہ شیعہ ساتھ دے دیں تو یہ کوئی بڑی بات ہے جی. لوگوں میں پاپولرٹی، یہ لوگوں کی میں پاپولرٹی خود ایک بہت بڑی لعنت ہے، اس سے اتنا میں فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے اس بات سے.
آخری سوال ہے سر. جی سر. آخری سوال چائے پی لیں آپ، گھونٹ بھر لیں. یہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے اہل سنت ہم پر، یعنی ہم پر اہل سنت والجماعت پر اکثر و بیشتر آپ کی تقاریر میں یہ اعتراض آتے ہیں کہ بھائی آپ کی کیا، آپ کی کتاب بخاری میں لکھا ہے فاسق ہو فاجر ہو، بھائی اس کی بھی بس اس کو امام مانو، اس کی قدر کرو. یہ غور کرنا بات، ان کی مانو، بس پیچھے نمازیں پڑھو بس ٹھیک ہے. اللہ کہ اس میں ویسے شرط ہے، اللہ کہ وہ آپ پر کوئی نماز نہ چھوڑ دے، یا اس طرح کی شرط بھی ہے. تو اب ادھر آ جائیں، آپ نے یہ آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کی ہے یہ بات. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پتہ نہیں کسی امام کا قول نقل کیا ہے کہ نہ حکومت بنائیں، یہ آپ فرما رہے تھے. ظاہر ہے کسی آپ خود سے تو نہیں رائے قائم کرے، نہ قیام کریں. اگر کوئی اس بنائے گا تو تم شیطان بنو گے. یہ کسی کا قول ہے کوئی؟ آپ کی رائے ہے؟ یہ ہے کہ جو بھی امام عصر علیہ السلام کے قیام سے پہلے خروج کرے گا حکام وقت پر تو وہ شیطان ہے. جی اچھا، وہ آپ ان کو یہ دیکھیں، امام وہاں کہہ رہے ہیں کہ خروج کوئی ظلم ہے، جبر ہے، تقیہ کرو، صبر کرو، برداشت کرو، ظلم سہو، ان حاکموں کے اپنے اوپر مسلط رہو. تو جب یہ بات تو ادھر اگر کہی جائے بخاری میں کہ بھئی فاسق ہے فاجر ہے، تو وہ بھی تکڑا ہے، وہ نماز پڑھنے کی امامت ہے نا. دیکھیں اس میں فرق یہ ہے، دیکھیں ہم خروج کرنے کو حرام سمجھتے ہیں. کبھی کوئی حاکم وقت ہے، اس کو ابھی ہم کوئی آ کے ہمیں ایسے ہی دھوکہ دے دے نا کہ میں آپ کے لیے اسلامی حکومت بنانا چاہتا ہوں، تم آ کے میرے ساتھ بیعت کرو، اور ہم جا کے اس کے ساتھ بیعت کریں کہ ہم انقلاب کریں گے، یہ شخص ہمارے لیے اسلامی حکومت بنے گا، تو یہ شخص شیطان ہے. یہ جو بھی آ جائے اس طرح وعدہ کرے نا، یہ شیطان، اس کی بات نہ مانو. یہ امام کا قول ہے. بالکل، یہ متواتر احادیث کہ یہ آپ انقلاب کرنے کی بات ہے. آپ کے ہاں یہ ہے کہ جو بھی شخص حاکم وقت ہے اس کی طاعت واجب ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے. اس کو وہ اس طرح ہے کہ کوئی ایسا حاکم ہے وہ بزور طاقت بھی آ جائے، وہ اپنی حکومت کا قیام کر لے تو اس کی پھر اطاعت کرو. یا بالکل بات یہی ہے. مصلحت ہے. دیکھیں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں، دو مسلک میں فرق یہ ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ اس کی طاعت واجب ہے، ہم کہتے ہیں کہ سوائے اللہ کے رسول اور 12 معصومین 12 امام علیہ السلام کے علاوہ کسی کی طاعت واجب نہیں ہے. طاعت واجب نہیں ہے. کوئی حاکم آ جاتا ہے نا، وہ کسی بھی طریقے سے وہ حاکم بنتا ہے. کوئی اس کو اپنا وارث بناتا ہے، یعنی اس کی وصیت سے وہ حاکم بنتا ہے، یا لوگ اس کو سیاسی طریقے سے بنتا ہے، سیاسی مثلا سازش کے ذریعے بنتا ہے، یا کوئی طاقت کے ذریعے سے حاکم وقت بنتا ہے. اس کی طاعت شرعاً واجب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے حساب لے گا آپ نے اس کی کیوں طاعت نہیں کی. آپ بالکل مخالفت کر، گالی دے دیں، اجازت دے دیں. طاعت اس کی واجب نہیں ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. یہ بالکل ایک یعنی فراڈی آدمی ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے. لیکن یہی اللہ کا جو دشمن ہے، اگر کوئی شخص آتا ہے نا کہ اس کو آ جاؤ میرے ساتھ دے دو، میں آپ کے لیے اسلامی حکومت بنا کے دوں، یہ آدمی جو ہے فراڈی ہے. یہ اس کے بھی آپ دھوکہ نہ کہیں، یہ بھی حرامی ہے، یہ بھی شیطان ہے، اس کا بھی دھوکہ نہ کہیں. دونوں مسلک میں بڑا فرق ہے. ہم کبھی نہیں کہتے کہ حاکم وقت کی طاعت واجب ہے یا وہ واقعاً خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہیں، حاکم وقت ہے، وہ فراڈی بھی ہو سکتا ہے، وہ بلکہ ہے ہی فراڈی. اس کی طاعت بالکل واجب نہیں ہے. آپ اگر کہیں پہ اگر کوئی آپ کو دیکھتا نہیں ہے نا، پکڑتا نہیں ہے، آپ اس کی مخالفت کریں. اگر آپ پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا بالکل کریں، کوئی وہ شرعی لحاظ سے کوئی اس کی گرفت نہیں ہے. عرض یہ ہے سب ٹھیک ہے نا. دونوں میں فرق یہ ہے. آپ کے ہاں وہ ایسا شخص واقعاً شرعی خلیفہ ہے، ہمارے ہاں وہ شرعی خلیفہ صرف 12 ہے، اس کے علاوہ کوئی شرعی خلیفہ نہیں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ظلم کے نیچے سہنا اچھی بات ہے، آپ ظلم قبول کرتے جاؤ. نہیں، اگر آپ کر سکتے ہو کہ ہجرت کرو، بھائی ہجرت کرو. اگر کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کسی سے شکایت لگا کے اس کو ظلم ختم کر لینا چاہیے. یہ سب جائز ہے. ہم کبھی نہیں کہتے ظلم اچھی چیز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قیام کرنا، انقلاب کرنا، اسلام کے نام پر لوگوں میں شرارت کرنا کہ ہم اسلامی حکومت، یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا ہم اسلامی سسٹم بنائیں گے، آپ کو اسلام لا کے دیں گے، یہ سب کے سب شیطان ہیں. ان کا دھوکہ نہیں کا نام ہے.